साहिवान अदबी फोरम के तहत एक अदबी शाम का इनेकाद हुआ। फाका गुल की रिहाइशगाह के खूबसूरत लान में मुनक्कद होने वाली इस अदबी नशिस्त की सदारत मुमताज़ शायर साबर रज़ा ने की, जबकि मेहमानान खसूसी में पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हुई मुमताज़ नावल निगार और शायरा डॉक्टर फातिमा हसन, मुमताज़ मुहक्किक और शायर बासत सुल्तान काज़मी और गाफ़र शहजाद थे। तकरीब के आगाज़ में निज़ामत के फ़राइज़ साहिबान इंटरनेशनल अदबी फोरम के हमायूं साहबजादा ने सर अंजाम दिए और तकरीब की अगराज़ व मकासद बयान करते हुए बताया कि इस तरह की तकारीब के इनेकाद का मकसद बरतानी में उर्दू अदब व फ़न का फ़रोग़ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि नास वेस्ट बरतानी में कारबन अदब, यॉर्कशायर अदबी फोरम और दीगर तंजीमें उर्दू अदब की तरवीज व तरक्की के लिए अनथक काम कर रही हैं। ऐसे में साहिबान इंटरनेशनल अदबी फोरम भी इस काम में अपना बराबर का हिस्सा डाल रहा है और उसकी तकारीब के जरिए अदब व फ़न की खिदमत कर रहा है। तकरीब के दूसरे मेज़बान फ़ायका गुल ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा और वाज़ेह किया कि साहिबान इंटरनेशनल अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद होने वाले ऑनलाइन मुशायरे और दीगर अदबी तकारीब से उर्दू अदब व फ़न की तरवीज व तरक्की होती है। हमने आज की ये तकरीब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हुई अदीबा व शायरा मोहतरमा डॉक्टर फातिमा हसन के एजाज़ में रखी है और हम इस महफ़िल के तमाम शुरका के मशकूर हैं जिन्होंने अपनी शिरकत के ज़रिए मोहतरमा डॉक्टर फातिमा हसन को खुशामदीद कहने में हमारा साथ दिया। बाद अज़ां एक महफ़िल मुशायरा का इनेकाद हुआ जिसमें फ़ायका गुल, साबर रज़ा, बासर काज़मी, डॉक्टर फातिमा हसन, गाफ़र शहजाद, इश्तियाक मीर, गज़ल अंसारी, तस्नीम हसन, समिया नाज, डॉक्टर आज़म मुश्ताक, शहजाद बशीर, फरजाना अफजल, लियाकत अली अहद, शारिक खान, मुमताज़ अली मुमताज़, डॉक्टर नईम अशरफ, अली इमरान, हसन फरजौक और दीगर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। तकरीब का आगाज़ सलावत कलाम पाक से हुआ जबकि नात रसूल मकबूल भी पढ़ी गई। साथ ही रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर टीवी मैनचेस्टर। आज की ये अदबी नशिस्त जो मैनचेस्टर में साहिवान के ज़ेर एहतमाम मनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत अदबी नशिस्त थी जिसमें फ़ातिमा हसन भी थीं, साबिर रज़ा साहब भी थे और बासिर काज़मी साहब भी थे और मैं भी लाहौर से इसमें शामिल होने के लिए आया था। तो बहुत अच्छा कलाम सुना, बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना और ये जान के बहुत खुशी हुई कि यहाँ अपने देश से इतनी दूर इस तरह से एक अदबी इकट्ठ जो है वो मौजूद है और बाज़ौक़ लोग मौजूद हैं और अच्छी शायरी कर रहे हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खिदमत है क्योंकि पाकिस्तान में या लाहौर में तो हर तरह के रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, लेकिन परदेस में ये काम करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है और मैं इसके लिए तमाम दोस्तों को जो इसमें शामिल हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो उर्दू और शायरी और अदब के फ़रोग़ के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत खूबसूरत माहौल और कुदरत ने शाम भी बहुत खूबसूरत कर दी। अचानक इस गर्म मौसम में ठंडी हवाएं चलने लगी और यहाँ के लोगों का ज़ौक़ भी बहुत खूब रहा। जो शोरा यहाँ मौजूद थे, साबिर रज़ा साहब और बासिर काज़मी और शायरात और जो सामईन, सब मुझे बहुत बाज़ौक़ लगे। ख़ास तौर से जो मेज़बान हैं, फ़ायका गुल और इनके शौहर हम साहबजादा हुमायूं, तो साहिबान के सारे ओहदेदारान यहाँ मौजूद थे। तो ये इतनी अच्छी शाम लगी, वतन से दूर एहसास नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं। लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान के ही किसी शहर में कोई महफिल अदबी सजी हुई है। तो ये अपनाइयत अगर परदेश में मिले, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होती है। और इससे बड़ी बात यह है कि हमारी ज़बान उर्दू यहाँ इसकी कितनी पजीराई है और कितनी खूबसूरत शायरी नौजवानों की भी हमने सुनी कि कितनी खूबसूरत शायरी यहाँ हो रही है। अली इमरान है, फरज़ौक़ हैं, तो इनको सुनकर अच्छा लगा। शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और ये बताइए कि आज की इस तकरीब के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, एक बहुत पुरवकार तकरीब थी जो डॉक्टर फातिमा हसन के एजाज़ में सजाई गई, साहिबान के ज़ेर एहतमाम। और यकीनन आज मौसम भी अच्छा था, इसलिए बजाय अंदर बैठने के घास के ऊपर ठंडी-ठंडी घास के ऊपर एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम हुआ और बहुत महज़ूज़ हुए लोग और ये यकीनन हमारी खुशबख्ती है जब पाकिस्तान से मेहमान शुअरा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तो इस तरह की महफ़िल का इनेकाद हुआ करता है और आज की तकरीब भी उसी की एक कड़ी थी।
آج کی تقریب بہت اچھی رہی ہے، جو فاطمہ حسن کراچی سے تشریف لائی ہیں ان کے اعزاز میں تھی، اور یہ صاحبان کے توسط سے فائقہ گل اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تقاریب، اور یہ مانچسٹر میں کافی کام ہو رہا ہے، اس میں ان کا شامل ہونا بھی ایک بہت اچھا ہوا کا جھونکا، اب تو کئی سال ہو گئے، اور بہت ہی محبت سے سجاتے ہیں محفلیں، اور آج کی محفل بھی بہت محبت کے ساتھ اور بہت اچھے انتظام و انصرام کے ساتھ منعقد کی گئی، تو میری طرف سے بہت مبارکباد کہ یہ اردو ادب کی ترویج کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو آباد رکھے اور خوش رکھے، میری طرف سے بہت مبارکباد، اور امید ہے کہ آئندہ بھی ایسی محافل کا انعقاد کرتے رہیں گے یہ لوگ۔ ناظرین، تسنیم حسن کے نام سے تو آپ آگاہ ہوں گے ہی. آپ بہت اچھی شاعرہ اور ادیبہ ہیں، صحافی بھی ہیں، اور ادبی محافل کی روح رواں ہیں. یارکشائر ادبی فورم سے آپ کا تعلق ہے. آئیے ان سے آج کی تقریب کے حوالے میں سے بات چیت کرتے ہیں. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دلی مبارکباد فائقہ گل، ان کی تنظیم، صاحبان، اور جس تواتر و تسلسل سے وہ ترویج شعر و ادب کا اہتمام کرتی رہی ہیں، آج کی تقریب بھی اس کی بہت ہی عمدہ مثال تھی، اور سامعین کی جو حاضرین تھے ان کی دلچسپی شروع سے آخر تک برقرار رہی، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اکابرین اور اردو ادب کے جو جواہر ہیں وہ یہاں پر جب مانچسٹر میں موجود ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی عزت افزائی، ان کو سراہنے کے لیے ایسی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہماری نسل نو بھی اردو سے، ادب سے، شعر و سخن سے روشناس ہو سکے۔ ایک مشہور و معروف تنظیم صاحبان کے زیر انتظام اہتمام فائقہ گل اور ہمایوں صاحبزادہ نے یہ جو آج کا پروگرام کیا ہے انتہائی خوبصورت، اور اس میں دنیا کی مشہور و معروف ہستیاں شامل تھیں، جس میں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کراچی سے تشریف لائی تھی، باسل سلطان کاظمی صاحب وہ تشریف فرما تھے، غافر شہزاد صاحب تھے، اور برطانیہ باد سے نامور شعراء کرام یہاں پہ موجود تھے، یارکشائر ادبی فورم والے سارے آئے ہوئے تھے۔ اس میں مانچسٹر کی جان اور شان رضیہ چودھری صاحبہ بھی موجود تھیں، اور دوسرے تمام سپیکر اخبار والے سارے موجود تھے، اور دوسری رپورٹنگ کے لیے دوسرے ادارے بھی یہاں پہ موجود تھے، تو مشرقی صاحب اور وہ ان کی بیگم بھی آئیں۔ بہت خوبصورت شام تھی، اور اس میں بہت اچھی باتیں بھی ہوئیں، بہت اچھا سننے کو ملا۔ میرے خیال میں جو دیارے غیر جو پاکستان سے یہاں تشریف لاتے ہیں ان کو یہاں پہ اچھے طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم اپنی زبان اور پاکستان سے محبت کو ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش کریں۔ ناظرین، شعر و ادب کی دنیا میں ناصر کاظمی کا بہت بڑا نام ہے، اور یہی نام ان کے بیٹے باسر سلطان کاظمی کا ہے. انہوں نے برطانیہ میں پچھلے 40 سال میں اردو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے بہت کام کیا. آج کسی نہ کسی حوالے سے ہم نے ان کو پکڑ ہی لیا، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی تقریب کے حوالے سے وہ کیا فرمائیں گے. نہیں، بڑی یادگار تقریب تھی، اور بلکہ کہ مہمان آئے ہوئے تھے پاکستان سے، اچھے شاعر تھے، ان سے ملاقات کے لیے ایک اہتمام کیا تھا صاحبان ادبی فورم نے، اور اس میں ہمایوں صاحبزادہ نے اور فائقہ گل نے، تو واقعی ان کو وہ بڑے قابل ستائش ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن پاکستان سے آئی ہوئی تھی، اور غافر شہزاد تھے، اور برطانیہ سے بڑے عمدہ شعراء یہاں موجود تھے، تو ایسی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں دوستوں سے کب ملاقات ہو، کب ہوتی ہے، اور لیکن وہ یہاں کی مصروف زندگی ایسی ہے کہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسے اگر کوئی ہمت کرے کوئی دوست تو پھر اس کو داد بھی دیتے ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی تقریب کے روح رواں ہیں ہمایوں صاحبزادہ. وہ اکثر ایسی تقاریب کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. آج کی تقریب یادگار تقریب تھی. آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرمائیں گے. جی بہت شکریہ.
فاطمہ حسن صاحبہ، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ ایک بہت بڑا نام ادب کے حوالے سے، اور آج اگر علمی اور ادبی یعنی کسی بھی محفل میں اگر دیکھا جائے تو ان سے بڑا نام نہیں ہے کوئی بڑا بھی۔ یہاں پہ تشریف لائی تھی، ہم پہ ایک اخلاقی ذمہ داری تھی کہ ہم انہیں بلاتے، ان کی آنر میں ایک شام رکھتے جس کا اہتمام کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ اس میں اور بھی شعراء نے حصہ لیا، اور بھی شعراء جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے وہ بھی تشریف لائے۔ محفل یقیناً جی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی جو اگر مقصد کا جس طرح آپ نے بات کی، مقصد صرف اتنا ہی ہے جی کہ دیار غیر میں اپنی زبان کو فروغ دینا، اپنی زبان کو لوگوں تک یعنی اپنی نئی نسل تک لے کے جانا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید ہم پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہم سب کے فرض ہے جی۔ ناظرین، فائقہ گل ایک بہت بڑا نام ہے اردو شاعری میں، خاص طور پر برطانیہ اور مانچسٹر کے اندر اردو شعر و ادب کے فروغ میں ان کا ایک نمایاں مقام رہا ہے۔ اپنی تنظیم صاحبان کے ذریعے وہ بہت سی ادبی محافل کا انعقاد کرواتی رہتی ہیں۔ آج کی اس محفل کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی فرمائیے فائقہ جی۔ جی بہت شکریہ محبوب اللہ بٹ صاحب، بے حد شکریہ آج کی جو شعری نشست اور یہ جو مشاعرہ تھا جو کہ پاکستان سے آئی ہماری بہت پیاری ادبی بہت ہی بڑی شخصیت ڈاکٹر فاطمہ حسن کے نام ایک شام تھی جو کہ مانچسٹر کے لوگوں نے یہاں پر، اور بلکہ برطانیہ سے بہت دور دور سے لوگ تشریف لائے، برنلے سے، یارکشائر سے، اور بلیک برن سے، اور بہت دوسری جگہوں سے لوگ جو ہیں ان سے ملنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی یادگار یہاں پر ایک محفل کا اجتماع بھی ہوا، اور آپس میں شعر و شاعری بھی ہوئی، اور بہت اچھا وقت گزرا۔ تو سبھی احباب کا بہت بہت شکریہ کہ ادب جو ہے وہ جسے کہیں کہ ہماری ایک تو ثقافت کا حصہ بھی ہے، لیکن دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمارے بچے، ہماری فیملیز ان کو بتانے کے لیے کہ یہ ادب جو ہے یہ صرف شعر و شاعری نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ کو سننا ہوتا ہے، اس میں آپ کو دوسرے کا جسے کہیں گے انتظار کرنا ہوتا ہے اپنی باری کا، اور خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہت ساری چیزوں کی ترویج بھی ہوتی ہے جو کہ ہماری ثقافت اور ہمارے پاکستانی کلچر کا، ہمارے جو ہمارا جو انڈیا اور پاکستان کا جو کلچر ہے اس کا حصہ ہے، اور ہم اسی کو ترویج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہماری خوبصورت زبان اردو ہے اس کے بھی فروغ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل تک اپنا یہ جو ہم ان کو ورثے میں دے کے جائیں، تاکہ وہ بھی اردو بولے اور اردو میں لکھیں، اور وہ بھی کچھ اردو میں شعر و شاعری کریں۔ جی بہت